السلام علیکم دوستوں، آج ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ہے آپ کا اپنا چینل مکہ مدینہ 192۔ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ آج میں آپ کو لے کے چل رہی ہوں چاند پر۔ جی ہاں، کس کا شوق نہیں ہے کہ وہ چاند پر جائے اور اپنا گھر بنائے۔ زمین سے سینکڑوں میل دور ایک ہے خوبصورت سفید رنگ کا۔ کیا وہ سیارہ ہے یا ستارہ ہے؟ ارے نہیں، وہ تو ہے ہماری نیچرل سیٹلائٹ، جس کو کہتے ہیں چاند۔ کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جب انسان چاند پر نہیں پہنچا تھا تو چاند کے بارے میں بہت ساری کہانیاں مشہور تھی۔ کوئی کہتا تھا اس پہ نانی رہتی ہے، کوئی کہتا تھا اس پہ پری رہتی ہے جو سارا دن سوئی رہتی ہے اور پھر وہ رات کو اٹھتی ہے اور اس کی چمک سے روشن ہو جاتی ہے یہ دنیا، جسے کہتے ہیں رات کی چاندنی۔ چاند کی چاندنی جب رات کو زمین پر پڑتی ہے تو کہتے ہیں اس وقت کام کر رہی ہوتی ہے وہ پری، تو اسی لیے زمین جو ہے وہ رات کو خوبصورت ٹھنڈی روشنی سے منور ہو جاتی ہے۔ زمین کی خوبصورتی میں چاند اور سورج کا اپنا اپنا ایک کردار ہے۔ اگر آسمان سے چاند اور سورج ہٹا دیے جائیں تو زمین کے رنگ کالے پڑ جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی میں رہتی ہے وہ پری۔ وہ پری سارا دن سوتی ہے اور رات کو جاگتی ہے، اور رات کو جاگ کر وہ سارے کام کرتی ہے جو بچپن میں کہانیاں سنائی گئی۔ چاند پہ رہنے والی پری سارا دن سوتی ہے اور پیارے پیارے خواب دیکھتی ہے۔ جب وہ اٹھتی ہے تو اس کے ارد گرد ہوتے ہیں خوبصورت بادل۔ وہ پہنے ہوئے ہیں سفید لباس اور سفید اس کا بستر جو کہ بادلوں سے ڈھکا ہوا ہے۔ وہ اٹھتی ہے اور سارے کام کرتی ہے رات کے وقت۔ رات کو وہ بچوں کے لیے پیارے پیارے خواب چنتی ہے اور بچوں کو بھیجتی ہے۔ کہتے ہیں کہ چاند پہ رہنے والی پری کبھی بھی کام کیے بغیر سوتی نہیں، اور جب وہ کام کرتی ہے تو اس کے ارد گرد جو روشنی پڑتی ہے رات کے وقت، وہ روشنی وہ بھیجتی ہے دنیا کی طرف، یعنی ہماری پرتھوی زمین کی طرف۔ وہ سفید اون سے بنے ہوئے بادلوں کے ساتھ کھیلتی ہے اور خوش ہوتی ہے۔ یہ کہانی تو آپ لوگ بچپن میں سنی ہوگی۔ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ کیا وہ پری رہتی ہے چاند پہ؟ کیوں نہ آج ہم سفر کریں چاند کا اور دیکھیں کہ چاند پر رہنے والی پری کیسی نظر آتی ہے۔ دوستو، یہ کہانی کتنی سچ ہے اور کتنی جھوٹ ہے، یہ تو ہمیں چاند پر جانے کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ کیا وہ پری واقعی میں بادلوں سے کھیلتی ہے؟ کیا وہ پری واقعی میں جب کام کرتی ہے تو رات کو چاند روشن ہو جاتا ہے؟ کیا وہ پری سورج کے ساتھ بھی کھیلتی ہے؟ کیا وہ پری سورج کو ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے ہے؟ بہت سارے سوال آپ کے دماغ میں اس وقت چل رہے ہوں گے۔ کیوں نہ ہم چاند کا سفر کریں؟ چاند کا سفر کرنے کے لیے آپ کو
ہمارے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھنا ہوگا، اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے تبھی ہماری یوٹیوب فیملی بڑھتی جائے گی اور ہم اسی طرح مزیدار ویڈیوز لاتے رہیں گے۔ چلے آئیے چلتے ہیں چاند کی طرف۔ چاند کی طرف سب سے پہلے جس ملک نے قدم رکھا وہ ہے امریکہ۔ امریکہ سب سے پہلے چاند پر پہنچا، اور وہاں پہ جا کر انہوں نے کیا آبزرو کیا، کروڑوں اسپیڈ سے بھی بڑھ کر دو ایسٹروناٹس کو امریکہ نے بھیجا چاند کی طرف۔ اور وہ کیا دیکھ رہی ہے چاند پر؟ نہ تو وہاں پری ہے اور نہ ہی وہاں پہ بادل۔ وہ دیکھتے ہیں زمین سے لاکھوں کروڑوں میل دور چاند بالکل ایک کالے اندھیرے میں ڈھکی ہوئی زمین، جس کی مٹی ہے سلور کلر کی۔ جی ہاں، بالکل وائٹ اینڈ سلور چمکتی ہوئی زمین، جس پہ نہ پانی ہے، نہ ہوا ہے، اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی ایسا انوائرمنٹ۔ چاند جو ہمیں اتنی دور سے اس پہ آپ کالے کالے دھبے نظر آتے ہیں، اصل میں وہ ہیں ان کے اوپر پہاڑ اور گڑھے بڑے بڑے، جو کہ ہمیں میلوں دور سے بھی ایسا نظر آتے ہیں جیسے کہ وہ ہمارے قریب ہیں۔ لیکن چاند زمین سے اتنا خوبصورت نظر آتا ہے، اتنا ہی خوبصورت وہ اس کے قریب جا کے بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ چاند کے درمیان میں ڈویژن کا ایک بہت بڑا راستہ بنا ہوا ہے۔ چاند کو 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کرنے والے ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے بچپن میں اپنی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ جب امریکن ایسٹروناٹس چاند پر پہنچے تو انہوں نے بھی یہ آبزرو کیا کہ چاند کے مڈ میں بالکل ہی چاند 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے۔ 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں ہی یہ بیان کر دیا تھا کہ انہوں نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں ڈیوائیڈ کیا تھا، اور ابھی 20ویں صدی میں جو تھے ایسٹروناٹس نے اس کو پروف کیا کہ واقعی میں چاند 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے۔ چاند ہے اسپیس میں اور وہ چکر لگا رہا ہے زمین کے گرد۔ کہتے ہیں کہ چاند جو ہے وہ نیچرل سیٹلائٹ ہے۔ آج ہم چاند کے بارے میں ایک یونیک بات کو جانیں گے۔ آج میں آپ کو لے چل رہی ہوں ایک جدید معلوماتی سفر پر۔ آئیے چاند کو جانتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب مقصد آپ کی زبانوں پہ بہت ہی مشہور ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں بابری کالونی کے بارے میں؟ کس کا خواب نہیں ہے چاند پہ رہنے کا؟ سب کا خواب ہے۔ چاند پر آسمان طرف سے بہترین مقاموں میں سے ایک ہے۔ چاند دیکھا جائے تو آسمان پہ خوبصورت ترین جگہ ہوگی اگر اس پہ رہنے کے لیے کالونی بنائی جائے۔ یہ زمین کی بلندیوں کے الٹ ہے۔ چاند پر ہمیشہ کثیر درجے کی گرمی اور سردیوں سے بچے رہنے کے لیے ایک میسر جگہ ہوگی۔ جی ہاں، چاند پر گرمی بالکل بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ چاند کا ٹیمپریچر بہت ہی ٹھنڈا ہے۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ چاند کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق موجود ہیں؟ چاند در حقیقت خشک ہوا مقام ہے، جہاں پر نہ پانی ہے نہ ہوا ہے، بلکہ اسپیس ہی اسپیس ہے، جس پر آپ اپنا قدم نہیں رکھ سکتے۔ جی ہاں، اگر آپ چاند پہ جائیں گے تو آپ کو پڑے گا اڑنا، اور اڑنا کس کو پسند نہیں ہوتا؟ سب کو پسند ہے۔ چاند پر
پانی نہیں پایا جاتا، اس کا رنگ ساحلی نمی کی وجہ سے سونے جیسا ہوتا ہے۔ گرمی کی وجہ سے درجہ بندی وزن چاند پر زمین کے برابر ہے۔ البتہ عالمی خیرآبادی کے لیے ایک انگریزی کالونی قریب 50 سال پہلے چاند پر بنا دی گئی، اور یہ سارا ناسا کے ماہرین کے مشورے سے ہوا کہ کیوں نہ چاند پر باوری کالونی نووا سٹارٹ کی جائے، جہاں پر وہ چاند کی زمینیں بیچ رہے تھے۔ لیکن وہ اس چیز میں کامیاب ہوئی یا ناکام ہوئی، یہ آگے جا کے پتہ چلے گا۔ چاند پر رہنے کا نظام ایک بہت بڑا چیلنج ہے دوستو۔ چاند کا ماحول خشک ہے اور ہوا نہیں ہے اور پانی بھی نہیں ہے۔ یہاں پہنچنے کے لیے ہمیں جدید ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے، جس میں ہم چاند پر پانی کی پروڈکشن کر سکیں اور ہواؤں کا سسٹم ہو سکے۔ لیکن اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ چاند پر رہنے کے لیے کچھ کام ہیں جو بہت اہم ہیں۔ سورج کی بیرونی تپش بہت زیادہ ہے، جو خوبصورت ہے لیکن انسان کے لیے اچھی چیز نہیں۔ اسی طرح چاند کی سردی انسان کے لیے بالکل بھی سوٹیبل نہیں ہے۔ اتنی سوٹیبل سچویشن اور کنڈیشن دینے کے لیے ان کو کتنے ہی ڈالرز خرچ کرنا پڑتا امریکہ کو۔ اسی لیے انہوں نے باوری کالونی کا نام تو تجویز کیا، لیکن وہ زمین پر اس کو بیچ نہ سکے، تو کیونکہ چاند پر انسانی زندگی کے لیے سوٹیبل کنڈیشنز نہیں ہے، اسی لیے وہ ناکام ہو گئے اور باوری کالونی صرف نام کی ہی رہ گئی۔ کہتے ہیں کہ امریکہ جو چاند پر گیا ہے اس کو 80% لوگ جھوٹ مانتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ان کی پرانی ویڈیوز دیکھیں جس پر وہ چاند پر قدم رکھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ ہوا بھی ہے، روشنی بھی آ رہی ہے اور کیمرہ مین بھی ہے، جبکہ امریکہ ناسا کے جو ایسٹروناٹ تھے وہ صرف 2 تھے۔ تو ان کی تصویر کس نے لی؟ اور چاند پہ اگر انہوں نے جھنڈا لگایا تو وہ جھنڈا اڑ کیسے رہا تھا، جبکہ چاند پر تو بالکل بھی ہوا نہیں ہے۔ اسی لیے 80% لوگ اس کو جھوٹ مانتے ہیں کہ آج تک چاند پر کوئی نہیں گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایسٹروناٹس تھے امریکن جو چاند پر گئے تھے تو وہ چل رہے تھے، جبکہ چاند پر قدم رکھنا بہت مشکل ہے۔ جب وہاں پہ ہوا نہیں ہے اور اسپیس ہے تو وہاں پہ تو اڑنا چاہیے لوگوں کو، تو وہ قدم کیسے زمین پر رکھ رہے تھے چاند کی۔ چاند پر کیونکہ اندھیرا ہے، وہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اس پہ اپنی کوئی روشنی نہیں، تو پھر چاند پر روشنی کہاں سے آئی؟ یہ سارے سوال ناسا کے ایسٹروناٹس پر اور ریسرچرز پر انگلی اٹھاتے ہیں، اور وہ آدھی دنیا سے زیادہ لوگ اس کو جھوٹ مانتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ چاند پر نہیں گیا۔ ابھی انڈیا نے بھی اس بات کو کہا ہے کہ وہ چاند پر پہنچے ہیں اور چاند پہ ان کے ایسٹروناٹس گئے ہیں، جس کو آج سنڈے کے دن چائنا نے جھوٹ ثابت کر دیا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ چاند پر گیا ہی نہیں، بلکہ ان کی یہ بات جھوٹ ہی تھی۔ ابھی کوئی کتنا سچ ہے جھوٹ ہے یہ تو وقت کے ساتھ پتہ چلے گا۔ دوستو، آپ نے یہ چھوٹی سی سفر کی ویڈیو ہمارے ساتھ دیکھی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج ایک نئی انفارمیشن ملی ہوگی باوری کالونی کے بارے میں۔ میرے ساتھ اس سفر پر جانے کا شکریہ۔ آپ نے اس عجیب و غریب کالونی کے بارے میں شاید پہلے سنا ہو یا نہیں، لیکن امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
ایک بہتر امیدوار ہوں۔ ہوپ کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں تاکہ آپ کے لیے میں اس طرح مزیدار ویڈیوز لاتی رہوں۔ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ سے اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ حافظ۔